آج ہم دین سے دور ہو گئے. ہمیں بالوں کی سفیدی نے ہمیں یہ احساس تک نہ دلایا کہ 60 سالہ زندگی 70 سالہ زندگی گزر چکی ہے. اب میری آخری منزل قبر ہے. اس اخیر عمر کے اندر بھی ہمیں قبر کا خوف، آخرت کی تیاری کا وہ جذبہ پیدا نہ ہو سکا جو ایک بوڑھے انسان کے اندر پیدا ہونا چاہیے. میں یہ اشارہ اس لیے کر رہا ہوں، لوگوں مجھے بڑا دکھ ہے، میرے دل کو بڑی تکلیف ہے جب میں سوشل میڈیا پر ایسے بوڑھے حضرات کو دیکھتا ہوں کہ جو عجیب حرکتیں کر رہی ہیں. اور ہماری قوم کی ذہنی پستی کا اندازہ لگائیے. میں یہ بات نہیں کہنا چاہ رہا تھا، یہ لفظ میں نہیں کہنا چاہ رہا تھا، لیکن میں یہ میسج پہنچانے کے لیے میں یہ ڈائیلاگ بولنا چاہتا ہوں. واللہ میں نے بڑا سوچا کہ میں بولوں یا نہ بولوں. میں اپنے منصب کے خلاف سمجھتا ہوں اس لفظ کو اپنے منہ پہ لاتے ہوئے، لیکن لوگوں کو اور کیا پتا کہ میری آواز اس بندے تک پہنچ جائے، قوم کے لوگوں کے کانوں تک پہنچ جائے کہ آج ہم پستی کی اس اتھاہ گہرائیوں کو چھو رہے ہیں کہ جو آدمی بے حیائی کے لفظ کہتا ہے پوری قوم اس کے پیچھے کھڑی ہو جاتی. یہ پچھلے دنوں کے اندر اللہ اس بندے کو ہدایت دے، اس نے ایک ڈائیلاگ بولا. اب مجھے بھی شرم آ رہی ہے، میں کہنا چاہ رہا تھا مجھے بھی شرم آ رہی ہے. ایک ڈائیلاگ بولا. پوری قوم، پڑھے لکھے لوگ، عورتیں کیا، مرد کیا، بچے کیا، اس کے پیچھے اس ڈائیلاگ کو بول رہے ہیں. یہ ہماری ذہنی پستی ہے. جس نوجوان نسل کو ہم نے اللہ اس کے رسول کے حکموں کے لیے تیار کرنا تھا، جس نسل کو ہم نے پاک دامنی کا رستہ دکھانا تھا، جس عورت کی عزت اور عفت کی محافظت کرنی تھی ہم نے، آج اس عورت کو، اس کی عزت کو ہم نے نیلام کر دیا کیمرے کے سامنے. مفتی عثمانی کے بیانات اور شرعی سوالات و جوابات کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. حضرات محترم، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، آج ہمارے معاشرے میں ہر آدمی عزت کا متلاشی ہے. جس کو دیکھو وہ عزت کی تلاش میں، اور ہر وہ طریقہ اختیار کرنے کو انسان راضی ہو جاتا ہے کہ جس میں اللہ اس کے رسول کے احکامات کی دھجیوں کو بھی اڑایا جاتا ہے. اور معاشرے میں یہ بات بڑی عام دیکھی گئی ہے کہ لوگ عزت کو حاصل کرنے کے لیے، نام کو پیدا کرنے کے لیے اور لوگوں میں مشہور ہونے کے لیے ایسے کام کریں گے کہ جس کی وجہ سے حدود اللہ، وہ حدود جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے جن کا تعین کیا ہے، وہ ان کی وائلیشن ہوتی ہے. اللہ اکبر. ہم بحیثیت مسلمان جس رستے کا ہم نے تعین کیا ہے، کیا حقیقتاً یہ رستہ عزت والا رستہ ہے یا ذلت والا رستہ ہے؟ علمان الحفیظ اس عزت کی دوڑ میں، عزت کو حاصل کرنے کی دوڑ میں، بوڑھے کیا، جوان کیا، بچے کیا، عورتیں کیا، ہر شخص اسی دوڑ میں آگے آگے نظر آتا ہے. اللہ اکبر. لیکن جو قرآن کا فلسفہ ہے، جو اسلام کا فلسفہ ہے، وہ اس سے مختلف ہے. اور جو قومیں
اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر عزت کو حاصل کرنا چاہیں تو وہ عزتیں نہیں ہیں، وہ ذلتیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس عزت کو حاصل کرنے کے لیے، جھوٹی عزت کو حاصل کرنے کے لیے زبان کا غلط استعمال کیا جاتا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے امام الانبیاء علیہ السلام سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحتیں فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ تم نے بہت بڑی بات پوچھی ہے، اور فرمایا کہ اے معاذ شرک سے بچو۔ اور کچھ اعمال آپ نے ان کو بتائے، اور حدیث کی آخر پہ آپ نے فرمایا اپنی زبان کو پکڑ کر آپ نے فرمایا کہ معاذ اپنی زبان کو کنٹرول کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایک مرتبہ اپنے منہ میں پتھر ڈال رہے تھے۔ کسی نے پوچھا آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ کہا کہ اکثر لوگ جہنم میں اپنی زبان کی وجہ سے جائیں گے۔ کوئی بہتان بازی کر رہا، کوئی غیبت کر رہا، کوئی اپنی زبان کی نوک سے دوسروں کو تکلیف دے رہا ہے، کوئی بے حیائی کے الفاظ منہ سے نکال رہا ہے۔ یہ سارے وہ اعمال ہیں جو انسان کو نار جہنم کا ایندھن بنانے والے ہیں، الیاذ باللہ۔ میرے بھائیو، سچی عزتیں میرے رب کے لیے ہیں، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ۔ ساری سچی عزتیں اللہ کے لیے ہیں۔ اس سے کیا مراد ہے کہ سچی عزتیں اللہ کے لیے ہیں؟ اس سے مراد یہ ہے اگر تم سچی عزتوں کے متلاشی ہو، اگر یہ چاہتے ہو کہ ہمیں دنیا اور آخرت کے اندر عزتوں سے نوازا جائے، تو تمہیں پھر اپنے سر کو اللہ کے حکم کے سامنے جھکانا پڑے گا۔ یہ ہے سچی عزت۔ اور آج ہم بحثیت مسلمان ذلیل جو ہو رہے ہیں، اس ذلت اور پستی کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو وہ عزت نہیں دی جو عزت اللہ کی شان تھی۔ ہم نے اپنے رب کی قدر ہی نہیں کی جس طرح قدر کرنے کا حق تھا۔ وما قدر اللہ حق قدرہ۔ یہ انسان اپنے رب کا کھا کے، اسی رب کا پی کے، اسی رب کی نعمتوں کو استعمال کر کے اسی رب کے ساتھ شرک کرتا ہے، اپنے جیسے انسان کے سامنے جبین جھکاتا ہے، قبر کے سامنے جا کے کھڑے ہو کے اس مرے ہوئے انسان کو اللہ کا درجہ دے کے اس سے دعائیں مانگتا ہے۔ اس سے بڑی بغاوت اپنے رب کے ساتھ اور کیا ہوگی؟ کہ جس رب نے اسے پیدا کیا، جس رب نے اسے نعمتوں سے نوازا، اور جو رب اسے یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری شاہ رگ سے تمہارے زیادہ قریب ہوں، اس رب کو چھوڑ کر غیروں کے در کا سوالی ہونا، یہ اپنے رب کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی اور اپنے رب کی کتنی بڑی ناقدری ہے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ کی عزت کرنے کا حق تھا، جس طرح اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا، لوگوں نے اللہ کی عزت اور اس کا احترام اور اس کی قدر نہیں کی۔ اور جو قومیں اپنے مالک اور خالق کی احکامات کی دھجیاں اڑائیں، جس معاشرے میں اللہ اس کے رسول کے حکموں کو سر عام بے عزت کیا جائے، اللہ کی آیات کا مذاق کیا جائے، اللہ کے حکموں کا مذاق کیا جائے، کیا ایسی عزتیں اور ایسی قومیں، کیا ایسی قوموں کو عزتوں سے نوازا جاتا ہے؟ ایسی قومیں ایسی پستی میں گرتی ہیں کہ ان کے اٹھنے کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ تو قوم کی، معاشرے کی سب سے پہلی جو علامت ہے
ان کی ذلت کی وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے رب کی عزت نہیں کی، اپنے رب کے حکموں کو فالو نہیں کیا، اللہ کے احکامات سے وہ قوم بھاگی، اور جو قوم بھاگتی ہے اللہ کے حکموں سے وہ ذلیل ہوتی ہے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ لیکن جو اللہ کے لیے کھڑا ہوتا ہے، جس نے اللہ کو رب کہا اور وہ اللہ کے لیے کھڑا ہو گیا، اللہ اس کے مقابلے میں آنے والے کو، اس کے دشمن کو دنیا کے اندر بھی ذلیل کرتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی ذلیل کرتے ہیں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر عبداللہ ابن ابی منافق نے کسی انصاری صحابی کو یہ بات کہی تھی کہ جب تم مدینہ میں داخل ہوگے ہم تمہیں کھانے کے لیے کچھ نہیں دیں گے، اور نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھیوں سمیت مدینہ منورہ سے نکالیں گے۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی فوراً عمر فاروق کے پاس گئے، فاروق اعظم یہ بات میں نے سنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، آپ نے پوچھا، وہ انکار کر گیا، تھا منافق، دل میں کچھ اوپر سے کچھ، دل سے منافق، دل سے کافر، اوپر سے ایمان لایا ہوا تھا، انکار کر گیا۔ حضرت زید پریشان ہوئے، اے اللہ میں تو مسلمان ہوں، اس منافق نے، اس اسلام کے دشمن نے جھوٹ بول کر مجھے جھوٹا بنا دیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر آیت نازل فرما دی اور فرمایا یقولون لئن رجعنا الى المدینہ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں مدینہ منورہ سے ذلیل کر کے نکالیں گے، لیکن یاد رکھو وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، سچی عزتیں اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہیں۔ لیکن ان منافقوں کو کوئی پتہ نہیں ہے، ان کے علم کے اندر نہیں ہے کہ سچی عزتیں رب کے لیے ہوتی ہیں، اور اللہ نے حضرت زید جو صحابی تھے، توحید پرست تھے، اللہ کے نبی کے صحابی، اتنا بڑا انسان جب اسے ذلیل کرنے کی کوشش کی گئی، اللہ نے اس منافق کو پہلے تو قرآن مجید کی آیت کو نازل کر کے اسے جھوٹا قرار دیا اور اسے منافق قرار دیا اور اسے ذلیل اور رسوا کیا، اور دوسری اس منافق کی ذلت کا سامنا اسے اس وقت کرنا پڑا کہ جب مدینہ منورہ کے دروازے پر اسی منافق کا بیٹا، وہ بھی صحابی تھے، ان کا نام بھی عبداللہ تھا، وہ تلوار لے کے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ آج میرے باپ، میں تمہیں مدینہ کے مضافات کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں دوں گا اس وقت تک جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ تو جو آدمی قرآن کے خلاف کھڑا ہو، جو آدمی اللہ اس کے رسول کے حکموں کے خلاف کھڑا ہو، جو شخص اللہ اس کے رسول کے مقابلے میں آئے گا، وہ سن لے وہ دنیا کے اندر بھی ذلیل و رسوا ہوگا اور آخرت کے اندر ذلت اس کے مقدر میں لکھی جا چکی ہے۔ اور لوگوں، قرآن مجید نے ہمیں عزت حاصل کرنے کا ایک اور نسخہ بتایا کہ قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ، قرآن سے دوستی کر لو، قرآن سے محبت کر لو۔ نہ جانے عرصہ گزر جاتا ہے، سال ہاں سال گزر جاتے ہیں، ہمیں قرآن مجید کی تلاوت نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ، کوئی مر گیا تو ہم نے قرآن اٹھا لیا، رشتہ دار مر گیا ہم نے قرآن اٹھا لیا، ہم نے مولوی صاحب کو فون کرنا شروع کر دیا، میری دادی نانی فوت ہوگی، قرآن سانو پڑھ دے۔ قرآن صرف مردے بخشوانے کے لیے رہ گیا ہے، عمل کرنے کے لیے نہیں ہے۔ قرآن مجید کل قیامت کے دن اللہ کے کٹہرے میں یہ کرے گا، یہ بتائے گا، اس نے تو مجھے تو ہاتھ ہی نہیں لگایا تھا۔ اپنے ضمیر پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیے کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو قرآن مجید کی تلاوت کیے ہوئے، شامیں گزر گئی، صبح گزر گئے، قرآن مجید ختم ہی نہیں ہوا، قرآن مجید کے ساتھ اٹیچمنٹ ہی نہیں ہے۔ میں اپنے بیانات میں کئی مرتبہ یہ بات کہہ چکا ہوں
اگر قرآن پڑھنا نہیں آتا قرآن کے ساتھ اٹیچمنٹ پیدا کرو، کسی استاد کے پاس بیٹھ کے پڑھو. لیکن شرم آتی ہے ہمیں علم حاصل کرنے میں، شرم آتی ہے. کیوں میرے بال سفید ہو گئے؟ آج تمہیں بزنس کرنا پڑے، آج تمہیں باہر جا کے کوئی اور کام کرنے پڑے، اس کام کو کرنے کے لیے تم تیار ہو، کسی بزنس مین کے پاس بیٹھ کر بزنس پلان بنانے کے لیے تیار ہو. لیکن قرآن مجید کی جب باری آتی ہے، اسلامی احکامات کی جب باری آتی ہے، تمہیں شرم آتی ہے قرآن سیکھتے ہوئے. اللہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی اس وقت عمر 10 سال تھی، اور ایک صحابی تھے ان کی عمر 120 سال تھی. 120 سالہ صحابی عبداللہ ابن عباس کے پاس بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت سیکھ رہا تھا کہ قرآن مجید کس طرح پڑھتے ہیں. آج ہم دین سے دور ہو گئے. ہمیں بالوں کی سفیدی نے ہمیں یہ احساس تک نہ دلایا کہ 60 سالہ زندگی 70 سالہ زندگی گزر چکی ہے، اب میری آخری منزل قبر ہے. اس اخیر عمر کے اندر بھی ہمیں قبر کا خوف، آخرت کی تیاری کا وہ جذبہ پیدا نہ ہو سکا جو ایک بوڑھے انسان کے اندر پیدا ہونا چاہیے. میں یہ اشارہ اس لیے کر رہا ہوں، لوگوں مجھے بڑا دکھ ہے، میرے دل کو بڑی تکلیف ہے جب میں سوشل میڈیا پر ایسے بوڑھے حضرات کو دیکھتا ہوں کہ جو عجیب حرکتیں کر رہے ہیں. اور ہماری قوم کی ذہنی پستی کا اندازہ لگائیے. میں یہ بات نہیں کہنا چاہ رہا تھا، یہ لفظ میں نہیں کہنا چاہ رہا تھا، لیکن میں یہ میسج پہنچانے کے لیے میں یہ ڈائیلاگ بولنا چاہتا ہوں. واللہ میں نے بڑا سوچا کہ میں بولوں یا نہ بولوں. میں اپنے منصب کے خلاف سمجھتا ہوں اس لفظ کو اپنے منہ پہ لاتے ہوئے، لیکن لوگوں کو اور کیا پتا کہ میری آواز اس بندے تک پہنچ جائے، قوم کے لوگوں کے کانوں تک پہنچ جائے کہ آج ہم پستی کی اس اتھاہ گہرائیوں کو چھو رہے ہیں کہ جو آدمی بے حیائی کے لفظ کہتا ہے پوری قوم اس کے پیچھے کھڑی ہو جاتی. یہ پچھلے دنوں کے اندر اللہ اس بندے کو ہدایت دے، اس نے ایک ڈائیلاگ بولا. اب مجھے بھی شرم آ رہی ہے، میں کہنا چاہ رہا تھا مجھے بھی شرم آ رہی ہے. ایک ڈائیلاگ بولا، پوری قوم، پڑھے لکھے لوگ، عورتیں کیا، مرد کیا، بچے کیا، اس کے پیچھے اس ڈائیلاگ کو بول رہے ہیں. یہ ہماری ذہنی پستی ہے. جس نوجوان نسل کو ہم نے اللہ اس کے رسول کے حکموں کے لیے تیار کرنا تھا، جس نسل کو ہم نے پاک دامنی کا رستہ دکھانا تھا، جس عورت کی عزت اور عفت کی محافظت کرنی تھی ہم نے، آج اس عورت کو، اس کی عزت کو ہم نے نیلام کر دیا کیمرے کے سامنے. جس بوڑھے کی عزت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم 3 لوگوں کی عزت کرو گے گویا تم نے اللہ کی عزت کی. تو وہ 3 لوگ کون ہیں؟ ایک باریش آدمی جس کے بال سفید ہو چکے ہیں اور وہ اللہ سے ڈرنے والا ہو. نمبر 2 انصاف کرنے والا حکمران. نمبر 3 عالم جس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا ہے. ان 3 لوگوں کی جو آدمی عزت کرے گا گویا اس نے اپنے رب کی عزت کی ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ جس بزرگ کی ہم نے آج عزت کرنی تھی اس کی عزت کو ہم نے نیلام کر دیا. پچھلے دنوں کے اندر چند اوباش نوجوان ایک بوڑھے انسان کے سامنے، اللہ اس بوڑھے کو بھی ہدایت دے، اس کے سامنے الٹی باتیں کہتے ہیں. وہ بڑے میاں انتہائی غلیظ گالی دیتے ہیں اور وہ گالیاں ایسی گالیاں ہیں کہ یقین کرے کہ میں نے اپنی زندگی میں ایسی غلیظ گالیاں نہیں سنی ہوں گی. ہماری قوم کدھر جا رہی ہے؟ جب ہم پاک دامنی کی بات کرتے ہیں، جب ہم پاک دامنی کی آواز اٹھاتے ہیں، جب ہم معاشرے میں یہ بات کہتے ہیں کہ بھائی عفت اور عصمت کا رستہ اختیار کرو، اپنے آپ کو گناہ سے محفوظ رکھو، تو معاشرے میں ہلچل مچتی ہے. معاشرے والے کہتے ہیں یہ ہر روز کیا بیان ہوتا ہے کہ زنا سے بچو، نکاح کا رستہ اختیار کرو. یاد رکھو
جو آدمی برائی کرتا ہے اس کی برائی کو سوشل میڈیا پہ پھیلانے والا بھی مجرم، وہ کرنے والا تو مجرم ہے ہی، لیکن اس کو پھیلانے والے بھی مجرم ہیں۔ اللہ اکبر۔ زندگی کی آخر حصہ، 60 سالہ زندگی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو 60 سال مل گئے زندگی کے، کل اللہ کے سامنے یہ بات نہیں کہہ سکتا اللہ نے مجھے زندگی کے ایام نہیں دیے تھے۔ 60 سالہ زندگی جس کو مل گئی، کل قیامت کے دن وہ اللہ کے سامنے یہ بات کہنے کا حق بجانب نہیں ہوگا، مولا مجھے زندگی کا وقت نہیں ملا تھا۔ اللہ اکبر، انتہائی جسارت۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، سورۃ النصر کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ سورت نازل ہوئی، آپ نے فرمایا کہ صحابہ فسبح بحمد ربک واستغفر، اس کے اندر مجھے اشارہ مل گیا ہے کہ میرے ایام، میری زندگی کے ایام اور دن اس دنیا کے اندر بہت کم رہ گئے ہیں، مجھے موت کا اشارہ کر دیا گیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب انسان ایسے سٹیج پر پہنچ جائے، جب اسے یہ پتہ چل جائے کہ اگلی منزل میری قبر ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ کثرت کے ساتھ تسبیح اور تحمید اور استغفار کرے، بجائے استغفار کرنے کے وہ ٹک ٹاک بنا رہے ہیں بوڑھے، اور ٹک ٹاک کوئی ایسی ہو کہ جو فائدہ مند ہو، لایانی بناتے ہیں، لایانی ٹک ٹاک بنتی ہیں، اور اپنے نام اور اپنی عزت کو، جھوٹی عزت کو حاصل کرنے کے لیے حدود اللہ کو پھیلاتے ہیں۔ جب ان کو یہ میسج دیا جاتا ہے او خدا کا خوف کرو، کس کام میں لگے ہو، کہتے نہیں تم ہم سے جیلس ہوتے ہو، ہمیں اللہ نے عزت دی ہے۔ یہ عزت ہے؟ عزت تو اللہ نے اس طرح کی کافروں کو بھی دی ہے۔ اللہ نے ان کو مال و اولاد دی ہے، اللہ نے کافروں کو ایسا سا مال دیا، اسی شان و شوکت دی ہے کہ ہم انہیں دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں واہ ایسی شان اور شوکت، لیکن قرآن نے کیا کہا؟ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ۔ یہ کافروں کو جو مال و اولاد اور شان و شوکت جو ہم نے ان کو دی ہے، یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اس لیے جو مال اور جو اولاد ان کو دی گئی ہے، اس لیے دی گئی ہے تاکہ اللہ دنیا و آخرت کے اندر ان کو عذاب دے سکے۔ یہ عزت ہے؟ یہ تو ذلت ہے۔ یہ تمہیں شیطان نے یہ پٹی پڑھائی کہ حدود اللہ کو کراس کرنے والا، اللہ اس کے رسول کے احکامات کو کراس کرنے والا کو جو عزت ملتی ہے وہ عزت ہے۔ اس عزت کے پیچھے اللہ نے تمہارے لیے بہت بڑا عذاب رکھا ہوا ہے۔ قرآن کے ساتھ عزت ہے، تہجد میں عزت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ رات کو تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، فرمایا کل قیامت کے دن وہ عزت والے ہوں گے، اور اعلان ہوگا کہ وہ رات کو تہجد پڑھنے والے لوگ کہاں ہیں۔ کروڑوں انسانوں میں چھوٹی سی جماعت اٹھے گی اور کہے گی اللہ ہم رات کو تہجد پڑھنے والے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے کہ یہ جنت کا دروازہ ہے، تم اس میں سے داخل ہو جاؤ بلا حساب و کتاب۔ قرآن کے ساتھ۔ اور ایک مختصر واقعہ سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی فوت ہو گئے۔ جب وہ فوت ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، اور انتہائی لمبی نماز جنازہ پڑھائی، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، اور مغرب کے بعد لائٹین اپنے ہاتھ میں اٹھا کر قبرستان گئے، اور قبر پہ جا کے آپ نے دعائیں کی، لمبی دعا کی، اور فرمایا کہ میں نے یہ سب کچھ اس لیے کیا ہے کہ یہ میرا صحابی قرآن مجید کی بہت زیادہ تلاوت کرنے والا تھا، بہت زیادہ تلاوت کرنے والا تھا۔ تو لوگوں بات عرض کرنے کی یہ ہے کہ عزت ٹک ٹاک بنانے میں نہیں ہے۔ میں ٹک ٹاک کے مخالف نہیں ہوں، میں مخالف نہیں ہوں ویڈیو بنانے کا، لیکن وہ کرامت تو ہو، وہ شریعت کے دائرے میں تو ہو، وہ کسی امت کے فائدے کے لیے تو ہو، جس میں نہ امت کا فائدہ، نہ تمہاری دنیا کا فائدہ، نہ تمہاری آخرت کا فائدہ، اور نہ تمہاری قوم کا فائدہ،
ایسی ویڈیوز کو کیا کرنا. میں تمہیں ایک فکر دے رہا ہوں لوگوں, سچی عزتیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ. اگر آپ سچی عزتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی, وہ اللہ اس کے رسول کے حکموں میں ہیں. یاد رکھیے, جو اللہ اس کے رسول کے حکموں سے منحرف ہوگا وہ دنیا کے اندر بھی رسوا اور آخرت کے اندر بھی ذلت والا عذاب اس کا مقدر ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.